آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے مسائل کا حل۔ اس وقت جو ہے نا یقینی بات ہے کہ قوم بہت پریشان ہے، یعنی کاروبار کا بھی ایسا حال ہے، اور پھر جو ہے نا ہمارے گناہوں کی کثرت بھی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مزید بھی حالات خراب کر دیے۔ اور قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو مصیبت فساد ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ میرے بندو تم انسان بنو۔ ایک جگہ تو بڑی عجیب بات فرمائی، 5واں سپارہ ختم ہو رہا ہے شاید، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ کو کیا ہوا کہ اللہ تمہیں عذاب دے، اللہ کو کیا ہوا کہ تمہیں عذاب دے گا، تم شکر گزار بنو اور ایمان والے بنو۔ تو اگر ہم شکریہ ادا کرنے والے بنے، ایمان والے بنے، تو پھر کیا اللہ پاک نے خود فرمایا مجھے کیا ہوا میں تمہیں عذاب دوں۔ پھر آگے فرمایا وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑے قدردان ہیں، جاننے والے ہیں، تم جو اعمال کرتے ہو اللہ کے ہاں تمہارے اعمال کی بڑی قدر ہے۔ تو اس لیے ایک جگہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اعمالکم تمہارے اعمال تمہارے سردار ہیں، تمہارے اعمال تمہارے سردار ہیں، لہذا ہم نے تو نہ کسی حکومت سے کوئی گلہ شکوہ کرنا ہے اور نہ ہم نے کسی گورنمنٹ سے گلہ شکوہ کرنا ہے، ہم نے تو اپنے عمل کی ہمیں پڑی ہے کہ وہ ہمارے اعمال ٹھیک کیوں نہیں ہوئے، ہم تو اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے سردار ہیں، تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہے۔ اب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائے، مسئلہ یہ ہے، بجائے اس کے وہ حدیث پاک میں ہیں کہ فلا تشتغلوا انفسکم بالدعاء، غالباً ایسے ہی الفاظ ہیں کہ تم باچاہوں کو بددعا دینے میں نہ لگو، فرجعوا الی اعمالکم، بلکہ تم تو اپنے اعمال کی طرف رجوع کرو۔ کہ بھئی اللہ پاک ناراض ہے، اتنی جو نہ پریشانی بنی ہے، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کے وجوہات یہ تو نہیں ہے کہ جو نا ہمارے اعمال ہی اس کے وجوہات ہیں۔ تو آج بس سچی توبہ کی ضرورت ہے، اور سچی توبہ کے لیے ہم لوگ بھی تیار نہیں ہیں۔ منٹوں میں توبہ کرتے ہیں، منٹوں میں توڑ دیتے ہیں، منٹوں میں توبہ کرتے ہیں، منٹوں میں توڑ، اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ کا فیصلہ ویسے ہی ہے، اتنے لوگ پریشان ہیں۔ تو آج ہم نے سوچا تھا کہ یار قرآن حدیث کے ذریعے جو نا ہمارے مسائل کیسے حل ہو جائے، اور اللہ نے قرآن حدیث میں رکھا ہے ساری باتیں کہ مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں ہیں، اور اس سے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، پوری دنیا کے اور ہمارے کیوں نہیں ہوں گے۔ تو میں نے آج کچھ تفاسیر بھی دیکھے ہیں کہ جو نا قرآن کے ذریعے ہماری پریشانیوں کا حل ہمیں ملے۔ تو سورہ قریش کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اول آخر درود شریف پڑھے اور 7 مرتبہ سورہ قریش ہر نماز کے بعد پڑھے گا، تو اگر کوئی کاروباری پریشانی ہے اللہ جل جلالہ اس کے کاروباری پریشانی کو ختم فرما دیں گے، اور اگر کوئی قرضہ ہے اللہ پاک قرضے سے نجات عطا فرما دیں گے، اور اگر کسی کو برکت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ پاک برکت دے دے، تو اس کے ذریعے اللہ پاک جل جلالہ برکت بھی دے دیں گے۔ اب سورہ قریش پڑھنا کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ شروع میں یہ قریش لوگ جو ہے نا یہ جایا کرتے تھے کہاں پہ، یہ ہجرت کیا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے، تجارتی قافلے جاتے تھے، تو لوگ ان کو لوٹتے، جو ہے نا اس زمانے میں لوگ لوٹتے، تو وہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، ہاتھیوں والا جو واقعہ ہوا کہ وہ ابرہہ وہاں سے آیا اور اس نے سوچا کہ میں کعبہ شریف کو گرا دوں، اور انہوں نے اپنی جگہ ایک کعبہ بنا دیا تھا کہ لوگ اس کعبہ کے بجائے یہ میرے کعبہ کے ارد گرد طواف کرے،
تو اللہ جل جلالہ نے اس وقت جو پرندے بھیجے ابابیل، اور ان پرندوں نے وہ ابرہہ کو وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ان کے پاؤں میں مار دیے، ان کو بھی غرق کر دیے۔ اس واقعے کی وجہ سے پھر یہ قریش لوگ جب بھی تجارتی سفر کیا کرتے تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ کہیں ان کا قافلہ گزرتا تو لوگ کہا کرتے تھے جی یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے بارے میں کوئی بھی حرکت کرو گے تو یہ نہیں ہے کہ یہ لڑیں گے، بلکہ اوپر سے پرندے آئیں گے مارنے کے لیے۔ اس لیے انہوں نے وہ بہت مشہور ہوئے اس معاملے میں کہ قریش والے یہ ایسے لوگ ہیں، اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی بھی بات چھڑی تو جناب کیا ہوگا، پرندے آئیں گے مارنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے وہ اس معاملات میں بہت مشہور ہو گئے۔ تو اللہ جل جلالہ نے قرآن میں کیا فرمایا، لِإِيلَافِ قریش، کہ قریش والے یہ مانوس ہو گئے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی گرمی کے موسم میں لوگوں کے دل ان کے ساتھ مانوس ہو گئے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے بیت اللہ شریف کے رب کی بندگی کرے، الذی اطعمہم من جوع، جس پروردگار نے ان کو بھوک سے جو ہے نا کانا دیا، وآمنہم من خوف، اور ہر خوف سے اللہ نے ان کو نجات دے دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو سورہ قریش ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے گا تو کبھی بھی اس کا کاروبار بند نہیں ہو سکتا، رزق میں برکت ہوگا، کاروبار میں برکت ہوگا، اور اللہ جل جلالہ قرض سے بھی نجات دیں گے۔ لیکن اللہ کرے کہ اب ہمارے اس کے اوپر یقین آ جائے۔ اپنے دکان کے اوپر، اپنے نوکری کے اوپر تو بڑا اعتماد ہوتا ہے بندے کو، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، پکی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ تو کیا خیال، اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ بس جتنا زیادہ زیادہ پڑھیں گے، اللہ جل جلالہ جیسے اللہ پاک نے فرمایا الذی اطعمہم من جوع، اللہ بھوک مٹا دیں گے تمہاری اس صورت کے ذریعے، وآمنہم من خوف، اور اللہ ہر خوف سے تمہیں نجات دے گا۔ تو الحمدللہ میں ایسے کوشش کرتا رہتا ہوں، کبھی زیادہ یہ رزق کی پریشانی ہو جاتی ہے پھر تو میں 100 مرتبہ ضرور پڑھتا ہوں اس کو کہ اللہ مشکل ہے، کیا کرے، مشکل گھڑی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ دیکھو یہ آسان معاملہ ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت جی جو ہے نا مولانا پیر ذوالفقار صاحب کے جو شیخ تھے وہ حضرت پیر غلام حبیب صاحب تھے، تو ان کا بیان میں نے سنا، انہوں نے بیان میں فرمایا کہ بھائی پہلے لوگ ویرانے میں، اب تو ہمارے ہاں یہ الحمدللہ یعنی جو نا آبادیاں بہت زیادہ ہیں، اب بھی اگر کوئی لوگ ویرانے میں رہتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، یا ہم لوگ بھی کئی رات کو اٹھے اور جو نا بڑا گھر ہے اوپر نیچے جائے تو پریشانی بنتی ہے، کبھی کبھار بندہ ڈر جاتا ہے، جی میں ڈرتا ہوں۔ اب چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں میں اوپر جانے سے ڈرتا ہوں، سیڑھیوں میں بھی بچے ڈرتے ہیں۔ تو حضرت پیر غلام حبیب صاحب نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، جو بھی اس کو پڑھے گا اللہ جل جلالہ سانپوں سے، جو ہے نا جنات سے، ان مصیبتوں سے اللہ نجات دے دے گا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے 7 مرتبہ 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ آسان الفاظ، یہ قرآن کے الفاظ ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ اب جب بھی ہمیں کوئی خوف خطرہ ہو تو بندہ اس کو پڑھے، اللہ جل جلالہ۔ ویسے میں نے جو نا یہ جو دم ڈالنے والے ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، عامل لوگ، جنات کو حاضر کرنے کے لیے بہت پڑھتے جنات حاضر ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو جو اس کو انشاءاللہ العزیز پڑھے گا، چونکہ ہمارے مشائخ کی طرف سے تو اجازات ہوتے ہیں، تو جو بھی انشاءاللہ اس کو مغرب سے پہلے 7 مرتبہ 11 مرتبہ، یہ تو آسان ہے، سلام علی نوح
فی العالمین، آسان الفاظ، اس کو پڑھے گا اللہ جل جلالہ اس کو جو ہے نا جنات سے اور سانپ سے اور ایسے بچو سے یہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ تو اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر قرآن کے ذریعے ایک اور بات، چونکہ اس کا تو ہم نے خود ہی تجربہ کیا، آپ کہیں بھی ہم نے تو الحمدللہ سفر بہت کی، یہ جو نا اندرون ملک بیرون اللہ پاک لے کے گئے، بس اوقات بندے کو جو ہے نا یہ خوف رہتا ہے کہ بھئی میرے پاس پاسپورٹ ہیں، یا بندہ ایک جگہ جو نا کیا ہوتا ہے مسافر ہوتا ہے نا، اب نئی جگہ میں گیا اس کو پریشانی ہے، امیگریشن والے پریشان کر دیتے، پولیس پریشان کر دیتے ہیں، فوج والے پریشان کر دیتے، کبھی ایسے فری میں کئی مرتبہ ایسے ہوئے کھڑا کر کے یہ کرو وہ کرو یہ کرو، ایسے فری میں گھنٹہ ضائع کر دیں گے۔ پھر ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ جو اس وظیفے کا اہتمام کرے گا اس موقع پہ، یہ نہ ہو کہ ایک بندہ اب حکومت کے خلاف چرس چھٹا کے پھر رہا ہے اور یہ آیت پڑھے کہ اللہ مجھے پولیس اور فوج سے بچائے، اس کے لیے نہ پڑھے۔ اور جہاں بھی بندے کو کوئی خوف خطرہ ہو اس کو پڑھے گا اللہ جل جلالہ، جیسے وہ کسی ایک عالم سے میں نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی کل پھر ملاقات ہوگی اور آپ میری جگہ پہ سو جانا، حضور مبارک نے فرمایا۔ اور جب آپ باہر نکلے تو پورے جو نا کفار سارے کھڑے تھے، تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات حضور مبارک نے پڑھے، اور وہ ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ لکھا ہے کہ آپ نے ایسے مٹی اٹھائی ریت اور آپ نے ایسے ان کی طرف پھینک دی، اللہ جل جلالہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ اب جب حضور مبارک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار پہنچے تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھئی یہاں سے تو کوئی گزرا ہے، یہ پاؤں کے نشانات ہیں، لیکن یہی کہ گئے کب ہیں، رات وہ گھر میں رہیں، اب صبح سے ہم موجود ہیں، پتہ نہیں کس وقت ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے قدرت سے ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا اس کلمے کے پڑھنے سے۔ اب آسان ہے، جہاں بھی بندہ ایسے کوئی پریشانی اس کو پڑھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار پہنچے تو ایک کبوتری نے جو نا انڈے دیے اور وہ مکڑی نے جالا بنایا، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں کیسے، یہاں تو نشانات قدم ہیں لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کیسے پہنچے ہوں گے۔ تو آپس میں سوچا، ایک نے کہا یار کبوتری نے انڈے دیے ہیں، یہ جال لگا ہوا ہے مکڑی کا، یہ کہاں ہے، وہ اگر وہ یہاں آئے تو آپ کیسے ایک منٹ میں۔ اس آیت کی برکت سے اللہ پاک جل جلالہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اب جو بھی انشاءاللہ اس کو پڑھے گا مشکل گھڑی میں کہ بندے کو یہ خوف خطرہ ہوگی بھئی پریشانی بنے گی یہ وہ، انشاءاللہ اس آیت کے ذریعے، کیونکہ ہم وہاں بھی گئے نا، کیا نام ہے، افریقہ، تو وہاں بھی برائن کے بزرگوں نے بھی بتایا اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، یا امیگریشن کے وقت اور ایئرپورٹ پہ بعض اوقات ایسے فری میں کھڑا کر کے ادھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کیسے جا رہے ہو، فری میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، شیخ اور قاضی کا ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ فری میں جو نا آپ کو ایسے پریشان کریں گے ادھر کیوں جا رہے ہو ادھر کیوں جا رہے ہو۔ تو اس لیے کہا کہ اگر اس قسم کا کوئی خوف خطرہ ہے بندے کو تو بھی اس آیت کو پڑھے، تو اللہ جل جلالہ ان آیات کے ذریعے اللہ جل جلالہ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو پھر اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ کون سی آیت ہے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کا جو ہے اہتمام کریں۔ تارے صورت یاسین درجی نظر گیا تھا کہاں اللہ ولی
پھر حضرت پیر غلام حبیب صاحب نے فرمایا کہ اکثر بچوں کو نظر لگتا ہے، اکثر بچوں کو اور بڑے لوگوں کو بھی نظر لگتا ہے، کوئی زیادہ حسین ہو یا کوئی اپنے آپ کو زیادہ شیشے میں دیکھ رہا ہو نا، آج میں بہت سفید ہو گیا ہوں، آج تو میں بڑا نورانی بن گیا ہوں، تو اس کو بھی نظر لگ جاتا ہے۔ اور خصوصی طور پہ چھوٹے بچوں کو والدین کی نظر لگتی، والدین بار بار اسے دیکھ رہے ہوتے اس کو نظر لگ جاتا ہے۔ اب والدین اگر یہ آیت پڑھے تو کبھی ان کے بچوں کو نظر نہ لگے، اب یہ آسان ہے۔ تو حضرت پیر غلام حبیب صاحب ہمارے حضرت کے جو شیخ تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا جو اس آیت کو پڑھے گا کبھی اس کے بچوں کو نظر نہیں لگے گا۔ قاری صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ آیت ہیں کیا؟ ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، ان اللہ سیبطلہ، یہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ جب بھی کبھی زیادہ بچے کے اوپر پیار آئے تو اس آیت کو بندہ پڑھے، اس کی نظر میں جتنا بھی وہ جو ہے نا نظر لگنے کا مادہ ہے اللہ وہ ختم فرما دیں گے۔ تو ہم بھی اس کا اہتمام کریں۔ بس اوقات بندہ کسی گاڑی کو دیکھ کے ایسے جو نا پرائی گاڑی ہوتی ہیں اور بیچارے جو نا منٹوں میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کا گھر دیکھ کے، کسی کی خوبصورت سواری دیکھ کے۔ تو یہ چونکہ حدیث پاک میں ہے العین حق، العین حق، نظر لگنا حق ہے، نظر تو ضرور لگے گا، لیکن نظر لگنے کے لیے اب اللہ پاک نے ہمیں راستہ بھی دیا ہے، لکل داء دواء، ہر بیماری کا علاج ہے۔ بندہ اس آیت کو پڑھے، یہ سیکھنا چاہیے، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اب جب بھی پڑھے گا انشاءاللہ العزیز کبھی بھی اس کے جو نا اس کو کبھی اس کے بچوں کو، کبھی اس کے گھر کو کبھی نظر نہیں لگے گا۔ ہم ایک مرتبہ وہاں شیخ ادریس صاحب دامت برکاتہم جو شیخ الحدیث ہیں چارسدہ کے، ان کے گھر گئے تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر وہ کلمات، پھر ہم نے یہاں باہر بھی لگائے تھے اپنے مدرسے میں، جب مدرسہ بن رہا تھا، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، لا حول ولا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو انہوں نے فرمایا جب بھی کوئی آئے گا یہ پڑھے گا، اس کے نظر کے اندر جتنی بھی برائی ہیں اللہ جل جلالہ برائی ختم فرما دیں۔ تو اب یہ کئی کلمات ہیں، اب یہ قرآن حدیث کے ذریعے حل ہیں ہمارے مشکلات کی، کہ بندے اس کو پڑھے، بلکہ ہو سکے تو اپنے گھر کے اوپر بھی ایک لگا لے بورڈ، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ تو آسان ہے، مشکل تھوڑی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اس کی جو نا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر عمومی طور پہ ہمارے حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے، کہ بندہ جب پڑھ رہا ہو، اور حضرت نے فرمایا ہم تو مدرسے کی جو نا حفظ کرنے والے بچوں کو یہ جو نا عمومی طور پہ یہ ورد وظیفہ دیتے ہیں، ورنہ کالج یونیورسٹی والے بھی پڑھیں گے، اس کا حضرت نے فرمایا یہ مجربات میں سے ہیں، حضرت نے کہا یہ مجربات میں سے ہیں، جو بھی اس کو پڑھے گا اپنی آنکھوں سے اس کے جو نا یعنی برکت دیکھے گا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جو الم نشرح لک صدرک، یہ صورت پڑھے گا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، اور اپنے سینے دل کے اوپر پھونکے گا، تو اللہ جل جلالہ اس کے سینے کو قرآن کے لیے، اس کے سینے کو، یہ کالج یونیورسٹی پڑھ رہے اللہ اس علوم اور اس کے لیے اللہ اس کے سینے کو کھول دیں گے۔ اب جس کا حافظہ کمزور ہے وہ اس کا اہتمام کرے۔ کسی زمانے میں ہم کوئی لکھائی کیا کرتے تھے تو کوئی ایسے کہا کرتا تو ہم اس کو پرچ نہیں ہوتا، پرچ کپ کا جو پرچ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھ کے ہم اس کو پلا دیتے اور کہتے بھائی اس کو لکھو پوری صورت اور یہ پیا کرو، اس سے حافظہ تیز ہوگا۔ تب کسی کا بھی حافظہ کمزور ہے قرآن کے لیے اور اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے، اب اس صورت کو پڑھے ہر نماز کے بعد، اور خصوصی طور پہ امتحان کے زمانے میں پڑھے، یا اللہ میرے جو نا سینے کو
اور میرے دل کو اس علوم کے لیے کھول دے۔ تو ہمارے حضرت نے تو فرمایا اپنی آنکھوں سے اس کے برکات دیکھیں گے، اور حضرت نے فرمایا ہزاروں بچوں کو ہم نے دیے اور ہزاروں بچوں کے اللہ پاک جل جلالہ نے حافظوں کو قوی کیے، لیکن اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو ویسے قرآن کے الف میں بھی شفا ہے، اس لیے کہا نا کہ لگا قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہیں، با سے ہیں، اور انتہا کس پہ ہیں؟ من الجنت والناس، سین پہ ہیں۔ تو کیا معنی کہ بس یہ قرآن بس کافی ہیں، یہ قرآن بس کافی ہیں بندوں کے لیے، اگر بندے جو ہے اس کو پڑھے سمجھے تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عبد الاسلم صاحب ایک شعر کہا کرتے تھے، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ تو اس دور میں خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو کھلا رکھا ہے، بس قرآن پڑھتے جا رہے، سمجھتے جا رہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ جو نا قرآن میں سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے قرآن؟ جب ہمارے آپ کو جو نا مین ایسے زبردست پیارے لوگ آپ کو ملیں گے، پورا دن گزر جاتے ہیں ان بیچاروں کو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی بڑی دلیل ہے۔ ایسے جو قرآن پڑھے گا نا اس کو تہجد کی بھی توفیق ہوگی، جو قرآن نہیں پڑھے گا اس کو تہجد بھی نصیب نہیں ہوتے۔ قرآن تو بھائی اب ہمیں تہجد ہمیں کہاں ملے؟ قرآن سے ملے۔ بھائی مدرسہ کہاں ملا؟ قرآن سے ملا۔ بھائی تصوف کہاں سے ملا؟ قرآن سے ملا۔ قرآن میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اپنے آپ کو پاک کرو۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا، دنیا میں آنے کا مقصد بتایا، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ پاک کرے گا لوگوں کو۔ تو یہ تو منبع ہے، اسی میں تو سب کچھ ہے قرآن کے اندر۔ اب کوئی پڑھے، اور ہم تو اپنے مقصد کے لیے پڑھتے، باقی تو یا تو کوئی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے تو ختم کر لیتے ہیں بس، باقی تو سال گزر جاتا ہے، بیچارے کو قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہے۔ ویسے یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنا کلام ہاتھ میں دینا پسند نہیں فرماتے۔ ہمارے پیر اسلم صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا، بھئی یہ سوچو یا اللہ میں اتنا ناپاک ہو گیا ہوں، میرے ہاتھ اتنے ناپاک ہے کہ تو اپنا قرآن ہاتھ میں دینا نہیں پسند فرماتے۔ کہہ رہے یہ ہماری بیزاری کی وجہ سے اللہ ہمیں قرآن دینا نہیں پسند کرتی۔ تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ مفتی ظہور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور تفسیر کے اندر انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، پچھلے ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے ان کا انتقال ہوا، انہوں نے فرمایا جو استغفار کی کثرت کرے، جو استغفار کی کثرت کرے، اور گھروں میں خواتین یہ مستورات ہمارے بچیاں مائیں یہ سورہ واقعہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے، مغرب کے بعد تو پڑھے اور بھی پڑھے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ تجربات میں سے بھی ہیں، اور حضرت نے لکھا ہے کہ علماء نے لکھا ہے مفسرین میں، اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ آ ہی نہیں سکتا جس کے مرد استغفار والے ہوں اور عورتیں سورہ واقعہ پڑھنے والی ہو۔ سورہ واقعہ کبھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ کیوں نہیں پڑھا؟ اللہ کے ولی مغرب عشاء کے درمیان پڑھنی چاہیے، نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ اس وقت تک نہ سوتے جب تک آپ سورہ واقعہ، سورہ ملک، الف لام میم سجدہ نہ پڑھتے۔ یہ آپ کی جو نا ترتیب تھی زندگی کی، جب تک آپ نہ سوتے، جب تک آپ نئے صورت نہ پڑھتے۔ جیسے مغرب عشاء کے درمیان پڑھنی چاہیے، نہیں تو سوتے وقت ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو جو سورہ واقعہ پڑھے گا، خواتین سورہ واقعہ پڑھے، مرد استغفار کرے، بس دیکھ لو۔ انہوں نے فرمایا اللہ جل جلالہ کبھی ان کے گھروں میں فقر و فاقہ نہ لائے۔ تو اب یہ ہم تو اچھا لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں، ان سے شکوہ کیا، ان سے کیا، ان سے کیا، یہ بہت پریشانی ہے گھر میں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اعمال اللہ نے ہمیں دیے، قرآن کی طرف سے ہمیں اعمال ملے، ہم عمل کرتے نہیں ہیں۔ لوگوں سے کہنے کے باوجود یہ ہے کہ ہم ان اعمال میں لگے، اور عمل میں لگنے سے اچھا یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ جل جو عمل کے ذریعے جو دے گا کبھی وہ دروازہ بند نہیں ہوگا، کبھی وہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ یہ اللہ جل جلالہ کوئی ہمارے جو نا پاکستان کے حکمرانوں جیسے توڑی ہے، وہ تو وراء الورا ذات ہیں کہ بھئی آج دے دیا کل پھر کہہ دیا معزول کر دیا۔ اللہ جب دروازہ کھول دیں گے رزق کے پھر کبھی بند نہیں کریں گے، عزتوں کے دروازے کھولیں گے پھر کبھی بند نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں عمل میں لگنا چاہیے بنسبت اس کے کہ آپ اور بندوں سے شکوہ شکایت کریں جی بہت تکلیف ہے، بہت مصیبت ہے، اور جگر میں مسئلہ ہے اور رزق میں مسئلہ ہے۔ عمل میں بندہ لگے تو کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے، کثرت یہ نہیں ہے 100 مرتبہ کرے، 200 مرتبہ، ہزاروں مرتبہ استغفار کرے، اپنے گناہ سامنے ہو، ندامت ہو، پشیمانی ہو، پھر دیکھ لے، اور گھروں میں اپنی جو نا خواتین سے کہے کہ وہ کیا پڑھے، سورہ واقعہ پڑھے، دیکھ لو کیسے برکتیں نہیں آتی۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ یہ جو رزق کا معاملہ ہے یہ اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر سورہ تغابن کون سے پارے میں؟ 28ویں پارے میں سورہ تغابن، اس کے بہت بے شمار فائدے لکھے ہیں، بہت فائدے اس کے لکھے ہیں۔ اچھا یہ بھی لکھا ہے پھر سے سورہ تغابن کے فائدے، بہت فائدے ہیں، 28ویں پارے میں ہیں۔ مفتی ظہور علی خان صاحب نے ایک تفسیر کا حوالہ دیا، انہوں نے فرمایا کہ مشکل سے مشکل مسئلے کے لیے 41 مرتبہ جو اس سورت کو پڑھے گا، 41 مرتبہ مشکل سے مشکل مسئلے کے لیے، ہاں 41 مرتبہ جو اس سورت کو پڑھے گا، تو انہوں نے فرمایا جو ہے نا اللہ جل جلالہ مشکل سے مشکل مسئلہ اس کا حل فرما دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پتہ نہیں کتنے 35 سال سے قرآن کا درس دے رہا ہوں، اور میرے زندگی میں ایسے میرے قریبی رشتہ داروں میں اور میرے عزیزوں میں اور میرے ساتھ حلقے کے دوستوں نے کئی لوگوں نے بتایا جی ہم نے اس عمل کو کیا، اللہ نے وہ ہمارا بہت مشکل مسئلہ تھا اللہ نے حل کر دیا۔ تو اب کیا ہے 41 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، میرے خیال سے بہت کمزور آدمی 1 گھنٹے میں پڑھ لے گا، کمزور آدمی بھی ہو، قرآن بالکل آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہو، بس 1 گھنٹے میں پڑھا جا سکتا۔ بندہ اپنے مشکل مسائل سامنے رکھے۔ اب ہمارا سب سے بڑا مشکل مسئلہ کیا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، یہ مشکل مسئلہ ہے کہ نہیں؟ یہ نہ کہ بندہ جو ہے نا یہ سورہ تغابن پڑھے پہلے یہ لکھے کہ اللہ میرے جو ہے نا کاروبار کا مسئلہ حل کر دے، بھائی پہلے یہ لکھے کہ اللہ یہ میرا قبر کا مسئلہ، میرا حشر کا، اللہ نظر کی حالت میں یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں آپ میں اللہ میرے سے ایمان چھین لے، آخری وقت میں اللہ آپ ہم سے کلمہ چھین لے، اس حال میں ہمیں موت آئے کہ اللہ آپ ہم سے ناراض ہوں۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو سورہ تغابن پڑھے، 41 مرتبہ پڑھے، اور آپ میں سے آپ لوگ تو ویسے الحمدللہ آپ لوگوں کو تو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے، اسے پڑھنا چاہیے، کسی کو ہیں سعید صاحب تو ضرور پڑھے، اور اس کے لیے پڑھے کہ اللہ مجھے قبول فرما دے۔ تو قبولیت کوئی بھائی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، یا اللہ قبول بھی فرما دے مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، اور یہ اور بھی، یا اللہ مجھے مدینہ شریف کی موت دے دے۔ سورہ تغابن اس لیے 41 مرتبہ پڑھے کہ اللہ مجھے کہاں موت دے دے؟ مدینہ شریف میں۔ جس کو مدینہ شریف میں موت آئے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اللہ کفر کے حادثے میں اس کو نہیں ماریں گے، ان سے راضی ہوں گے، وہاں چھوڑیں گے۔ اس لیے سورہ تغابن پڑھے، 41 مرتبہ پڑھے، پھر یہ بھی سوچے یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں، پھر سے یا اللہ میں جب تک زندہ ہوں تو آپ اپنے دین کے لیے مجھے قبول کر لیں۔ اللہ آپ کا دین کا کام تو کوئی کرے گا، لیکن اگر آپ مجھے قبول کریں، میرے گھر والوں کو، میرے اولاد کو، یہ تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ پہلے یہ بڑی بڑی باتیں رکھ کے یا اللہ مجھے اس حال میں موت ہے، سورہ تغابن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ موت سے پہلے پہلے تو اپنی رضا کا اعلان فرما دے، رضی اللہ عنہم ورضوان، جیسے صحابہ سے آپ راضی ہوئے، آپ نے اعلان فرمایا، اور قرآن میں کیا فرمایا؟ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے،
اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اگر ہم سے راضی ہو جائے اور کیا چاہیے؟ تو سورہ تغابن پڑھے 41 مرتبہ، لیکن یہ بڑی بڑی باتیں سامنے رکھ کے کہ اللہ میرے قبر کا مسئلہ، اب قبر کا مسئلہ یقین کرو اتنا مشکل ہے۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اگر میں تمہیں قبر کے حالات سنا دوں تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ یعنی سے کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہمارے کئی مشائخ اسلاف انہوں نے دنیا میں یہ اللہ نے ان کو بتا دیے کہ ہم نے نیچے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب پچھلے دنوں 1 ہفتہ پہلے 1.5 ہفتہ پہلے وہ مفتی ضروری خان صاحب فوت ہوئے، انتقال کر گئے، تو انہوں نے جو نا فوتگی سے 1 ہفتہ پہلے خواب دیکھا کہ مجھے قبر میں اتار دیا گیا، خواب دیکھا ہے، اور ایک زبردست نوجوان ہے، ایک دوسرا ہے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، کہہ رہے منکر نکیر سوال والے ہیں، ان سے پرچی لے لی اور بس وہ لکھ دیے کہ بس تم فارغ ہو چلے جاؤ۔ تو کہہ رہے پھر میں نے ایک سے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں تیرے صلاۃ الفجر ہوں، فجر کی نماز ہوں تیری، ہر حال میں تو پڑھا کرتا تھا، فجر کی نماز ہوں۔ کہہ رہے میں نے دوسرے جوان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرا قرآن ہوں، مشرق مغرب میں آپ نے میری آواز پہنچا دی، مشرق مغرب میں آپ نے میری آواز پہنچا دی، کتنی بڑی بات ہے۔ اب فجر کی نماز ایک جوان کی صورت میں ہے، قرآن ایک جوان کی صورت میں ہے، اور پھر فرمایا کہ اب بے فکر رہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور اب کیا ہوگا جناب؟ اب یہ ہوگا کہ جو نا آپ کے لیے قبر میں کہہ رہے اندر سے ایک دروازہ ہم کھول دیں گے، کھڑکی، اور آپ جنت کے نظارے کرتے رہو۔ تو پھر جو نا 1 ہفتے بعد ان کا انتقال ہوا، تو کہا 1 ہفتے پہلے میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کر دیتے، تو اس لیے ہم سورہ تغابن پڑھے 41 مرتبہ 28ویں پارے میں۔ اچھا یہ صورت جو ہے نا، یہ جن کے ہاں بچیاں بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، وہ پڑھے، بچیاں خود پڑھے، یقین کرو ویسے فر میں ان کے رشتے ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو لوگ تعویذوں کے چکر بہت کاٹتے ہیں نا، بس کچھ لکھ کے دے دو اور کچھ ہو جائے۔ سورہ تغابن پڑھے جن کے ہاں بچیوں کے رشتے ہیں، یقین کرو ایسے اللہ پاک میرے جوان پڑھیں گے، اللہ ان کا بھی مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھے، ڈیلی پڑھے، 1 گھنٹہ نکالے اس کے لیے، پھر اللہ جل جلالہ مہربانی کر دیں گے، کرم کر دیں گے، اللہ پاک یہ مسائل حل کر دیں گے۔ تو اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے اوپر ایک جگہ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک غریب فقیر آدمی تھا، پھر سے ایک غریب آدمی تھا، اس نے ایک مالدار نمبردار یا جو چودھری ہوتا ہے نا، اس کے گھر رشتہ بھیج دیا کہ اپنی بچی ہمارے بیٹے کے نکاح میں دے۔ اب وہ نمبردار مالدار چودھری ہیں، ادھر یہ فقیر ہے بیچارہ، ان کا شاید وہ کیا ہے زمیندار ہے یا کچھ ہے، تو انہوں نے وہ جو نا وڈیرا تھا، اس نے کہا اس کو پکڑ لو، صحیح جکڑ لو، صحیح کٹائی کرو پٹائی کرو ان کی، پتہ ہے بیوقوف ہے کہ کیا ہے، ہم اتنا بڑا گھرانہ ہے میرا، اور یہ جو ہے نا فقیر اٹھ کے آ رہے اور کہا کہ بھائی مجھے جو ہے نا اپنی بچی، اللہ کی شان کہہ رہے کچھ وقت بعد وہ لاعلاج مرض میں مبتلا ہو گئے، وہ بھی اور ان کے بیٹی بھی۔ اب اتنے پریشان ہو گئے، بہت جگہ علاج کرایا تو کوئی سمجھ نہیں پڑی کوئی وجہ کیا ہے، تو کوئی اللہ والا تھا ان کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے بتا دیا کہ کوئی غریب فقیر کی آہیں تمہیں لگی ہیں، کوئی غریب فقیر کی آہیں لگی ہیں، اسی وجہ سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو اس نے سوچا ہے کہ میں نے کیا غلطی بالآخر کی، اللہ نے دل میں ڈال دی کہ جو نا وہ جو غریب بندہ جو نا رشتہ لے کے آیا تھا، آپ نے رشتہ بھی ٹکرایا اور آپ نے اس کو اتنا ذلیل کیے، تو وہ فوراً گئے اس کے گھر اور معافی بھی مانگی اور کہا معاف کر دو، اور بچی بھی کہا بس انشاءاللہ فلاں تاریخ ہمارے جو نا بچی کا آپ کے بچے کے ساتھ نکاح بھی ہوگا۔ تو اللہ پاک جل جلالہ نے کہہ رہے ان کے جو نا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ تو وہ لکھا ہے کہ وہ لوگ سورہ تغابن پڑھنے والے تھے، تو اس لیے ہم سورہ تغابن پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمارے مسئلے بھی حل کریں گے اللہ پاک جل جلالہ، تو پھر اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ پھر ہمارے حضرت نے لکھا ہے، ویسے تو
کتاب میں بھی ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی صاحب کی کتاب ہیں، اس میں بھی لکھا ہے کہ بھائی قرآن سے کیسے ہمارے مسائل حل ہوں۔ تو جلال الدین سیوطی صاحب نے لکھا ہے الفاتحۃ تمنع غضب الرب، فاتحہ سورہ فاتحہ جو زیادہ پڑھے گا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اس سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ کی تعریفیں ہیں، جو اس کو زیادہ پڑھے گا اس سے اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں پڑھنا چاہیے انشاءاللہ، ویسے بھی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی، چونکہ ابتدا اس سے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیری مہربانی ہے، شکر کے کلمات ہیں نا شروع میں، تو اس کو پڑھے، اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پریشانی اس سے ختم ہوگی۔ پھر فرمایا یاسین تمنع عطش القیامہ، جو سورۃ یاسین زیادہ زیادہ پڑھے گا اللہ قیامت کے دن پیاس سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو چاہ رہے کہ قیامت میں مجھے کوئی پیاس نہ لگے، وہ دنیا میں سورۃ یاسین زیادہ پڑھے۔ اب یہاں پیاس لگے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، جو قیامت میں پھر پیاس لگے تو وہاں تو ایسا حال ہے کہ کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں، کوئی کسی کو کوئی چیز دینے والا نہیں، تو اس لیے یہاں سورۃ یاسین زیادہ پڑھنا بندہ شروع کرے۔ چونکہ جس نے لکھا ہے جلال الدین سیوطی صاحب، وہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جلالین شریف لکھے ہیں، یہ قرآن کی ایک تفسیر ہیں جلالین شریف، ہماری کتابیں یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو سورۃ یاسین پڑھے گا کیا ہوگا، اس کو قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی، اور قیامت کے پیاس سے بچنے کے لیے وہ بندہ سورۃ یاسین زیادہ زیادہ پڑھے۔ اور پھر فرمایا الدخان تمنع من احوال القیامہ، سورہ دخان جو پڑھے گا قیامت کے احوال سے، جو مشکلات ہیں مصیبتیں ہیں، اللہ جل جلالہ اس کی حفاظت فرما دے۔ اب جو چاہ رہے کہ قیامت میں مجھے کوئی حال بھی سامنے نہ آئے، وہ سورہ دخان پڑھے۔ دخان کا معنی لگے، سمجھ رہے، دھواں، بس قیامت کے دن کے دھوؤں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر آگے فرمایا الواقع واقعات تمنع الفقر والفاقہ، جو سورہ واقعہ پڑھے گا فقر و فاقہ اللہ پاک کبھی اس کے اوپر طاری نہیں فرمائیں گے، کبھی اس کے گھر فقر و فاقہ نہیں آئیں گے۔ اور آگے فرمایا الملک تمنع عذاب القبر، جو سورہ ملک پڑھے گا کبھی اللہ پاک جل جلالہ اس کو قبر کا عذاب نہیں دیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں جو مغرب عشاء کے درمیان پڑھے گا تو ایک چھوٹے بچے کی شکل میں آئے گا، اور اس سے جو نا قبر میں عذاب کو ہٹائے گا۔ اور آگے فرمایا الکوثر تمنع خصومت الخصماء، سورہ کوثر جو زیادہ زیادہ پڑھے گا دشمنوں کی دشمنی سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو زیادہ زیادہ پڑھے گا کوئی اس سے دشمنی نہیں کر سکے گا، جتنے بھی دشمن ہیں اللہ جل جلالہ سے اس کی حفاظت فرمائیں۔ اور پھر فرمایا الکافرون تمنع عند النداء، جو سورہ کافرون زیادہ پڑھے۔ اس لیے میں نے کہیں دیکھا ہے کہ سورہ کافرون منافق آدمی نہیں پڑھ سکتا، ہمیں اس کو زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، سورت کو زیادہ زیادہ پڑھے۔ جو اس سورت کو پڑھے گا موت کے وقت جو مشکل گھڑی ہیں اللہ اس کی جو ہے اس سے اس کی حفاظت فرمائے، موت کے وقت کی سختی سے۔ تو کتنے آسان، دیکھو دنیا کے مسائل کا حل بھی ہے، آخرت کے مسائل کا حل بھی ہے۔ اور آگے فرمایا الاخلاص تمنع النفاق، جو سورہ اخلاص پڑھے گا، کون سی سورہ؟ ہاں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پڑھے گا کبھی یہ منافق نہیں بنے گا، سورہ اخلاص پڑھنے والا کبھی منافق نہیں بنے گا۔ اور فرمایا الفلق تمنع الحاسدین، جو سورہ فلق پڑھے گا قل اعوذ برب الفلق من شر ما، یہ سورت پڑھے گا حاسدین اس کے ساتھ حسد نہیں کر سکیں گے۔ جو حاسدین حسد کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والناس تمنع الوساوس، اور سورہ ناس جو پڑھے گا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر، اللہ پاک جل جلالہ سے وسوسوں سے اللہ پاک کس کی حفاظت فرمائے، تو پھر زیادہ زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ یہ تینوں صورتیں آخر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس،
آپ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھتے، پورے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کرے بہت زیادہ خراب ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ سے فرماتے کہ آپ یہ پڑھو اور پورے جسم کے اوپر دم کرو، تو حاسدین کے حسد سے بندہ محفوظ رہتا ہے، نفس و شیطان کے وساوس سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے، تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ آگے پھر یہ ہیں کہ جب بندے کو رزق کے معاملات تنگ ہو، پریشانیاں زیادہ ہو، آج کل جیسے ہمارے حال ہیں، ہم لوگ بہت پریشان ہیں رزق کے معاملے میں۔ یعنی اب تو صبح ایک ہمارے دوست ملے یہاں راستے میں، وہ یعنی ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، خوب مالدار ہے ماشاءاللہ، وہ کہہ رہے جی مو فقیران شو، ہم تو فقیر بن گئے، بس اتنی پریشانی اللہ پاک نے ہمارے اعمال کی وجہ سے بنائی ہے۔ تو جب یہ حال ہو تو پھر جو ہے نا بندہ کیا کرے، یہ 3 4 5 کام ہیں بندہ کرے گا کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ 5 کام ایسے ہیں جو بھی کرے گا کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اب یہ علماء نے لکھا ہے، تفسیروں سے میں نے اٹھایا ہے کہ جو 5 کام کرے کبھی رزق کی تنگی نہ آئے۔ پہلا کام کیا ہے کہ صدقہ کرے، جو صدقہ دے گا اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے کہ کبھی اس کے گھر میں فقر و فاقہ رزق کی تنگی نہیں آئے گا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے اگر یہ ہم نے صدقہ کر دی یہ مال تو پھر کہاں سے کھائیں گے؟ بھائی جس کو دے رہے وہ ایک کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ 10 دیتا ہے، اور پھر آگے فرمایا یضاعف، جو نا کئی گنا بڑا چڑھا کے ہم دے دیں گے۔ ایک جگہ تو فرمایا 700 گنا تک ہم بڑھا کے دیتے ہیں، لاکھوں کے اعتبار سے اللہ دیتے ہیں واپس۔ سمجھ آ رہی بات؟ جو صدقہ کرے گا اللہ جل جلالہ کبھی اس کے رزق تنگ نہیں فرمائیں گے، اور دوسری بات جو نکاح کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے نا، ہم تو بیوقوف ہیں نا کہ بھائی جس کی شادی، اب جس کا کام نہیں ہے اس کی شادی نہ کرو، کیوں یہ کام نہیں ہے؟ تو اللہ کا کام کا شادی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ہم سوچ رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت پریشانی رہتی ہیں، تو آپ نے فرمایا نکاح کرو۔ اس نے نکاح کیا، ایک نکاح کیا جناب، اب جب نکاح کیا اور پریشانی ہو گئی، حضور مبارک نے فرمایا دوسری کرو۔ اس نے دوسری کی اور بھی پریشانی بڑھ گئی، پھر یا رسول اللہ 2 ہو گئے پریشان، حضور نے فرمایا تیسری کرو۔ تیسری کے بعد اللہ نے اتنی فراوانی کر دی، وہ کہہ رہے میں خود حیران تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے اتنا مال آیا میرے پاس۔ تو بھائی یہ شاید پتہ نہیں کون سے پارے میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ قرآن میں فرمایا کہ تم بیوہ عورتوں سے نکاح کرو، یعنی کنواری لڑکیوں سے نہیں، کنواری کا تو اور فضیلت ہے، یہ تو بیووں کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کنواری کسے کہتے ہیں؟ جس کی شادی نہیں ہوئی ہو پہلی، یہ تو بیووں کی بات ہے، بیوہ عورتوں سے شادی کرو۔ اللہ نے فرمایا جو تمہارے باندیوں لونڈیوں میں سے ہیں، پھر فرمایا کہ ان سے نکاح کرو تم، اور آگے فرمایا ان یکونوا فقراء، یہ قرآن ہے، اگر تم ان سے نکاح کرو اگر تم فقیر ہو، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے۔ تو نکاح سے بندہ غنی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سوچ رہے ہوتے بیوقوف کہ جی کام کاج نہیں ہے، یہ پھر کیا کرے گا؟ بھائی وہ جو آنے والی ہوتے اس کی تقدیر پہ اللہ پاک نے لکھا ہوتا ہے، جو کچھ دینا ہوتا ہے اس کے بدلے، اس کے جو نا برکت سے اللہ دیتے ہیں۔ کہ اگر کسی کے ہاں کمی کوتاہی ہے تو اب وہ اپنے کو سوچے، یہ نہ ہو کہ دوسری شادی کر رہے بعد میں جو ہے نا، یہ یعنی نفس کا سکنا بھی ضروری ہے، تو روڈ کے اوپر پھر تو نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے اب جو ہے نا یہ جن کا نکاح نہیں ہے وہ نکاح کرے گا، اللہ اس کے رزق کو بڑھائیں گے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ بھائی بیوہ عورتوں کے بارے میں اب یہ جو ہے نا کنواریوں سے شادی کرے گا، کیوں نہیں دے گا اللہ پاک جل جلالہ؟ اب پہلے شروع میں یہ رو رہا ہوتا ہے اللہ کدھر سے کہوں گا، کیا کروں گا؟ اب پھر بیوی بھی آ جاتی ہیں، اب 2 ہو گئے رونے والے۔ اب رزق بڑھے گا کہ گھٹے گا؟
پہلے ایک رونے والے تب دو ہو گئے، اور اللہ کی شان جب تیسرا آ جاتا ہے تو وہ تو معصوم ہوتا ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے، وہ بھی رو رہا ہوتا ہے، اس کے رونے سے یہ دو بھی صحیح رو رہے ہوتے، بس اللہ پاک رزق کے دروازے کھول لیتے، اور وہ پتہ نہیں کتنے سالوں تک وہ روتا رہتا ہے، اس کی تو عادت ہوتی ہے رونے کی، رات کو بھی رو رہا ہوتا ہے، دن کو بھی رو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں شام کو بھی رو رہا ہوتا ہے، وہ بیچارے اس کو نہیں سمجھتا کہ عید ہے کہ شعبان ہے کہ رمضان ہے، وہ رونے والا، تو اس کی برکت سے اللہ والدین کو دے رہے ہوتے رزق۔ دوسرا بچہ آتا ہے، یہ 4 ہو گئے، اب 4 رونے والے ہو گئے، تو وہ جو ہے نا اللہ پاک رزق بڑھائیں گے گھٹائیں گے؟ بڑھائیں گے اللہ پاک۔ تو اس لیے جو نا نکاح کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے، یہ دو ہو گئے، ایک صدقہ دے اور دوسرا نکاح کرے گا، اس سے رزق کی تنگی ختم ہو گئی۔ تیسری بات کیا ہے کہ قرآن میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ میرے محبوب آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کیجئے، حکم دے دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی پابند رہے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، اللہ نے فرمایا ہم رزق دیں گے۔ اب جو اپنے بیوی کو نماز کے لیے جگائے گا، اللہ اس کے رزق کو بڑھائیں گے گھٹائیں گے نہیں۔ اپنے بچوں کو نماز کے لیے حکم دے گا، بھائی اٹھو پڑھو، گھر والوں کو حکم، یہاں تو ایک زبردست قسم کا مشٹنڈا سو رہا ہوتا ہے، والدین خوف کی وجہ سے بھی اس کو نہیں جگا سکتے، یہ لڑتا ہے کہہ رہے، تو پھر کیسے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ صدقہ دے، اس سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، دوسرا نکاح کرے گا، شاہزیب بہت تیز بول رہے کہ نکاح ہو جائے بس، اور تیسرا کیا ہے کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دے، یہ قرآن ہے، تو اللہ نے فرمایا نحن نرزقک، کہ ہمارے محبوب رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ جب بندہ گھر والوں کو حکم دے کہ نماز پڑھو، خود بھی پابندی کرے، تو کیا اللہ پاک عاجز ہوگے کہ ہمیں رزق نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں بھائی؟ والعاقبۃ للتقویٰ، اور ڈرنے والوں کا انجام حسن العاقبۃ، خیر العاقبۃ للتقویٰ، بہترین انجام تقویٰ والوں کا ہے، تو اللہ پاک اس کی برکت سے بھی رزق کی تنگی دور فرما دیں گے۔ اور ایک یہ بھی ہیں، ہمارے ہاں لوگ فجر کے بعد سو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو پڑھتے ہوئے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ فجر کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، یاد رکھو یہ کبھی بھی رزق کی تنگی ان کی دور نہیں ہو سکتی، یہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے مزید بھی۔ جب رزق تقسیم ہونا ہوتا ہے اس وقت یہ سو رہے ہوتے ہیں، بھائی فجر اور عصر کے بعد جو سوتا ہے نا، وہ سوچے بھی نہیں کبھی اس کے رزق میں، زندگی میں، اولاد میں برکت آئے گی، وہ پریشان ہوگا۔ فجر سے اشراق تک نہ سوئے، عصر سے مغرب تک نہ سوئے، اس سے رزق میں، برکت میں، جو نا عمر میں، زندگی جوانی میں اللہ پاک برکت ختم فرما دیتے۔ تو ہم لوگ اہتمام کریں، فجر کے بعد جاگے، اشراق کچھ دیر ہوتی ہیں، بس اشراق پڑھ کے پھر سوتا رہے، تو کیا خیال اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ فجر میں آج کل تو لمبی راتیں ہیں کہ ہم سب لوگ فجر میں حاضری دیں، مسجد میں پڑھے، مسجد میں نہ پڑھے گھر میں پڑھے، لیکن جلدی نہ سوئے، پھر اس کے بعد قرآن پڑھے، سورۃ یاسین پڑھے، اور کوئی صورتیں پڑھے، بس ذکر اذکار میں مشغول رہے، مراقبہ کرے اللہ کے ہاں، بس اللہ میں تیرے ساتھ بیٹھتا ہوں، بس بیٹھا رہے اللہ کے ذکر میں، تو انشاءاللہ اس سے رزق کی جو ہے نا تنگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کتنا ہو گئے؟ 3 ہو گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کیا ہے؟ صدقہ کرو، دوسرا نکاح کرو، اور تیسرا نماز کا حکم دو گھر والوں۔ چوتھا یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے اولاد میں، عمر میں برکت، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اللہ جل جلالہ ان کی پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ اچھا، جو دوسرے کی پریشانیوں کو اپنے ذمہ لیتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ اپنی پریشانی بھی کسی اور کے اوپر ڈال دی، ایک یہ ہے کہ کسی اور کی پریشانی خود اٹھا دی۔ اب ہمارے زمانے میں دیکھو، اس زمانے میں شادی کرنا بھی مشکل ہو گیا، بہت ساری بچیاں ہمارے شہر کے اندر بیچاری بیٹھی رہتی ہیں، کیونکہ جہیز نہیں ہے جی، یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، گھر نہیں ہے، نوجوان بھی بیٹھے رہتے۔ اس میں بندہ کوشش کرے لوگوں کو دیندار بنائے،
رزق کے معاملات میں بندے ایک دوسرے کا ہیلپ کرے، تو جتنا جو ہے نا اچھا سلوک کرے گا رشتہ داروں کے ساتھ، ان کی پریشانیوں کو خود اٹھائے گا، ان کے مشکلات کو حل کرے گا، لیکن جو دوسرے کے مشکل کو حل کرے گا، اللہ پاک جل جلالہ بڑے غیور ہیں، اللہ اس بندے کے خود اپنے مشکلات حل کر دیں گے، اس میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ چار ہو گئے کہ کیا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بس اوقات ایسے ہوتے ہیں ایک گھر میں رہنے والے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے، وہ یہ کہہ رہا ہے جی یہ جب میں دیکھ رہا ہوں مجھے غصہ آ رہا ہے، وہ دوسرا کہہ رہے یہ جب گھر میں داخل ہو جاتے کہہ رہے برکتیں نکل جاتی۔ تو ایک گھر میں رہنے والے بھائی ایک دوسرے کے دشمن، بہنیں ایک دوسرے، والدین بچوں کے دشمن، بچے والدین کے دشمن۔ تو رشتہ دار جو نا وہ کیا فرمایا قرآن میں کہ جو نا اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھائی کرو، حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ وذی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو پھر انشاءاللہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پانچواں کام کیا ہے کہ الاحسان علی الضعفاء، کمزور لوگوں کے اوپر احسان کرے۔ معاشرے میں بہت سارے فقیر مسکین لوگ ہوتے ہیں، بندہ دیکھے بھئی کون سے گھر میں شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ اچھا یہ فقہی مسئلہ بھی ہے، سمجھ آ رہی بات؟ فقہی مسئلہ بھی یہ ہے کہ بندہ گھر کوئی جو فروٹ وغیرہ لے آئے، کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں لے آئے تو اپنے رومال میں چھپا کے لائے، سمجھ آ رہی بات؟ ایک بات، پھر وہ چھلکے بھی ایسے آمنے سامنے نہ پہنٹے، اس سے یہ فقیر مسکین لوگوں کا دل دکھتا ہے، بعض اوقات غربت ہوتی ہے وہ خرید نہیں سکتے، اب کی عیاشیاں دیکھ کے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اب چھوٹے بچے ہیں وہ دیکھ رہے کہ بھئی یہ تو بڑے بڑے شاپر اٹھا کے گھر لے جا رہے ہیں اور ہم لوگ تو جو نا فقر و فاقے سے رہے، یقین کرو بندے کا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ ضعیفوں کے اوپر احسان کرے۔ کچھ معاشرے میں سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی سے کہتے نہیں ہیں، اپنے اوپر گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن آس پاس والے عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے میرے بندے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، تو بعد میں پتہ چلا کتنے گھرانے ان کی خدمت کی وجہ سے آباد تھے، رات کی تاریکیوں میں اپنے جو ہے نا کمر کے اوپر چیزیں اٹھا کے ان کے گھروں میں پہنچانے والے تھے، بعد میں پتہ چلا۔ تو اس لیے ضعیف لوگوں کے ساتھ بندہ احسان کرے اور جتلائے بھی نہیں، سمجھ آ رہی بات؟ جتلائے بھی نہیں، احسان کرے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے، یہ پانچویں بات ہے، اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے کہ الانفاق علی طلب العلم، طلباء کے اوپر خرچ کرے، جو قرآن حدیث سیکھنے والے ان کے اوپر خرچ کرے، اس سے بھی رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کوئی 80-90 لاکھ روپے دا موبائل ستا شریع کرنا دمر پریشانی والے رہے چې تل ته خبره تکینې نه چې تل ته ناسې موبایل د سره تا ته هیڅ سبب بتا ته څه فایده وشي ازم معافی غواړم خدای بندہ، سمجھ آ رہی بات؟ یہ پلس منٹ والا پریشان، تو وہ کیا کہا کہ جو نا اللہ کرے کہ کبھی پیر اسلم صاحب ہوں ان کا فون آئے پھر سمجھ پڑے گی کیا بات کرے تھے۔ ہاں وہ ایک ساتھی تھا، اس کو 70-80 لاکھ روپے وہ قرض دار ہو گئے، وہ ایسے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ جی یہ کیا ہوگا، اب گھر بیچ رہا ہوں، گھر بیچ کے بھی کہہ رہے پریشانی حل نہیں ہو رہی، تو وہ بیچارہ اتنا پریشان۔ تو ہمارے ایک استاد ہیں، میں ان کو اپنے استاد کے پاس لے کے گئے، میں نے کہا جی ہمارے دوست کو بہت پریشانی ہے، یہ اب کیا کرے، بہت زیادہ پریشان ہے، یہاں تک اس نے کہا کہ جی میں اب خودکشی کرنے والا ہوں۔ تو ہمارے استاد نے کہا یار آپ کے یہاں ارد گرد کتنے مدارس ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی فلاں مسجد میں بھی مدرسے، فلاں جگہ۔ تو استاد جی نے کہا کہ اثر کو جو نا 2-3-4-5 کیتلیاں چائے بنا کے سموسے پکوڑے لے کے ان طلباء کو کھلاؤ، ان کو کہو کہ آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نابالغ، ان کو کہو کہ میرے لیے دعا کرو۔ تو اللہ کی شان اس نے ایسے کئی، مجھے تو بعد میں پھر پتہ چلا کیونکہ پھر میں نے پوچھا بھی نہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ شاید اس نے ایسے کچھ کیا ہوگا، پھر اس نے خود ہی بتا دیا
کہ جس کا قرضہ تھا وہ آیا، اس نے کہا کہ جی میں 5 سال تک آپ کے ساتھ گزارا کر سکتا ہوں، آپ خیر توڑے توڑے دیں، مجھے آپ پریشان نہ ہو، کام چلاتے جائیں اور میں مزید آپ کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں۔ اور شروع میں کہہ رہے یہ حال تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا گھر بھی بیچنا ہے، یہ دکان بھی بیچنی ہے، اور جو ہے نا ایک تیرے بچے کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، اتنا اس کو پریشان کیا تھا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو ضعیفوں کے اوپر احسان کرے اور طلباء کا خیال رکھے۔ بعض اوقات مدارس میں ہم چونکہ خود گزرے نا، وہ ہم چرسدہ و مرزئی میں پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ ہمیں چھٹی دے دی انہوں نے، کیا کہا کہ جی تم لوگ گھر جاؤ۔ کیوں جی؟ کہہ رہے مدرسہ بہت مقروض ہو گئے، ہمارے پاس اب کھلانے کا کچھ نہیں ہے۔ تو ہم آئے گھر، 2 ہفتے گھر ٹھہرے، وہ جتنی پریشانی بنی، یہ مدرسے سے واپس کیوں آئے جی؟ پتہ چلے کہ جی مدرسہ اتنا مقروض ہے۔ تو پھر جو ہے نا 2 ہفتے بعد ان کا فون آیا کہ جی آ جاؤ، اللہ نے بندوبست کر لیے۔ تو ایسے ہوتا ہے۔ تو بندہ طلباء جو علوم ہے، جو ہے نا علوم پڑھ رہے ہوتے ہیں مدرسے کا، اس لیے وہ ایک حدیث ہے، من جہز غازیا فقد غزا، جس نے کسی غازی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو کچھ سامان لے کے دیا تو یہ ایسا ہے کہ اس نے خود جہاد کیا۔ جو کسی طالب علم کے ساتھ ہیلپ کرے، کسی عالم کے ساتھ کرے، یہ ایسے کہ اس نے خود علم حاصل کیا، اللہ اس کو اتنا برکت دیں گے، اجر دیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس سے ہمارے رزق کی جو تنگیاں ختم ہوں گی۔ تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ پھر ایک کتاب میں لکھ کے بہت عجیب واقعہ، یہ تو ہم سب کو کرنے کا ہے، اس سے ہمارے مشکل حل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں امیر بنوں، مالدار، لیکن مالداری بندہ نہ چاہے، یہ عمل بھی اس لیے کرے کہ اللہ آپ مجھے اپنا دوست بنا دے، مال دے اللہ پاک اور ہمیں اپنے در سے دور کرے، پھر کدھر جائیں گے؟ عمل اس لیے کرے کہ اللہ آپ مجھے اپنے مقبول بندوں میں، اللہ آپ مجھے قریب کر دو، مقربین میں سے بنا دو، اس لیے عمل کرو۔ تو لکھا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ غربت نے گھیر لیے، بہت پریشان ہوں اور میرے پاس کوئی راستہ اب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں، یہ کرو، اس سے تمہاری غربت دور ہو جائے گی۔ کیا کرو جی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب دکان کھولو یا گھر چلے جاؤ، گھر میں داخل ہو، دکان میں داخل ہو، جہاں کام کرنا ہے گھر، تو فرمایا کہ ایک تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، جو بھی درود پڑھے۔ اور تیسرا جو ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اب کس کس کا اہتمام ہے؟ ماشاءاللہ گھر میں، اچھا گھر پہ، تو آج کے بعد انشاءاللہ اس کا اہتمام کرے۔ جو دکان داخل ہو، گھر داخل ہو، یہ پڑھے، السلام علیکم پڑھے اور درود شریف پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے۔ اچھا جہاں بندہ گھر داخل ہو کے سلام کرے تو شیطان، چھوٹے شیاطین سے کہتے نکلو، یہاں ہمارے کھانے پینے نہ تو خوابگاہ ہیں اور نہ رزق کا کچھ پروگرام ہے، نکلو۔ تو ایک تو سلام ضرور کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا کیا ہے؟ درود شریف پڑھے، اور تیسرا قل هو اللہ احد۔ اس سے انشاءاللہ تمام مشکلات حل ہوں گی۔ تو کہہ رہے کچھ وقت بعد وہ صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بہت کچھ ملا ہے، مجھے بہت کچھ اللہ نے دے دی، تو یہ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو پھر کرنا چاہیے نا انشاءاللہ، پھر کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور بس آخری ہے انشاءاللہ، ختم ہونے والا ہے۔ اب مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک اور وظیفہ بھی ہے، کیونکہ یہ زمانہ مشکلات کا ہے نا، اس لیے کل بھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا بیان کیا جائے۔ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو اپنے مشائخ ہیں ان کی کتابوں سے لیتا ہوں، بلکہ انہی کی کتابیں ہیں ساری، یہ ان کے بیانات، ہمارے پاس اپنا کیا ہے، ہم تو انہی کے نقش قدم پہ چل رہے۔ انہوں نے بیان کیے، لوگوں کو فائدہ، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی فائدہ ہو، آپ ہمارے دوستوں کو بھی فائدہ ہو۔ ہمارا علم تھوڑا ہی ہے، تو ان کا علم ہے سارا۔ تو لکھا ہے کہ بھائی جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ پڑھے گا روزانہ 500 مرتبہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مشکل سے مشکل حالات ہوں، اللہ جل جلالہ اس کے لیے کافی ہو کے اور بہترین مددگار بن کے اللہ اس کے تمام مشکلات کو حل کر دے۔
اور پھر لکھا ہے کہ جنگ احد سے بڑی مشکل کون سی ہو سکتی ہیں؟ جنگ احد بہت مشکل تھی، تو اس میں بھی قرآن میں چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ صحابہ نے کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم ينصرهم سوء. یہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب جنگ احد میں یہ کلمات پڑھنے تھے اور صحابہ کی اللہ پاک نے راستے آسان کر دی. تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا، یہ آسان ہے، قرآن ہے، یہ حدیث میں بھی یہ کلمات ہے، قرآن میں بھی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل 500 دفعہ بندہ پڑھے، اور آخر درود بھی 3 مرتبہ پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کا معنی ہے یا اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہیں، بہترین کارساز ہیں آپ. ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اس وقت یہ دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس وقت ان کی زبان پہ کرے یہ کلمات تھی. اللہ نے ان کے لیے آگ کو گل گلزار بنا دی. اور پھر یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو، گھر والوں کو غیر ذی زرع، جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی جینے کا اسباب نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، وہاں چھوڑ دیے، تو ام اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ مبارکہ جو تھی، انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، پہاڑ ہے، ہم کیا کریں گے. تو جب انہوں نے پڑھا، اللہ نے ان کے لیے زمزم کو جاری کر دیا. ہم پڑھیں گے، ہمارے لیے نہیں کریں گے، ضرور کریں گے، اللہ پاک کے راستے کھول دیں گے. اب وہ زمزم ہیں. تو ہمارے حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ میں فرماتے ہیں کہ مائی ہاجرہ علیہ السلام کہہ رہے اگر یہ زمزم نہ پڑتی، زمزم کا معنی ہے رک جا رک جا، تو کہہ رہے یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا. تو جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں مار دیے زمین کے اوپر پیاس کی وجہ سے، تو وہ پانی ابلا ہے. تو اما حاجرہ نے کیا کہا، زمزم زمزم. زمزم کا معنی کیا ہے، رک جا رک جا رک جا. بس وہ کہہ رہے وہاں رک گئے پانی، اور پوری دنیا میں پھیل جاتا. تو زمزم کا کنواں. تو اما حاجرہ نے یہ پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور پھر لکھا ہے کہ گدرے اوسم اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس کلمات کو پڑھا. علماء نے لکھا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ اللہ اس مشکل گھڑی میں آپ میرے لیے کافی. اور قرآن میں بھی بڑا عجیب اللہ نے کہا الیس اللہ بکاف عبدہ. اللہ نے کہا کیا میں تیرے لیے بندہ کافی نہیں ہوں کیا، کہ تو کہیں اور جا رہے، میں تیرے لیے کافی ہوں. اگر تو میری طرف رجوع کرے میں تیرے لیے کافی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کہہ رہے یہ آیت بندہ پڑھے تو ساتھ یہ بھی کہے قالوا بلا، اے اللہ بے شک آپ ہمارے لیے کافی ہیں. ایک اور عمل ہے، وہ ایک صحابی تھا نا، ان کا بیٹا 4 اونٹ اور ساز و سامان اوپر ہیں، کفار نے ان کو پکڑ کے قید کر لیا. وہ آئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ اب وہ میرا بیٹا ہے کفار کے پنجے میں ہے، اب کیا کیا جائے. تو کہہ رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو کہہ رہے کثرت سے اس کو پڑھے. اس نے کسی قاصد کے ذریعے اس بچے کو، اپنے بچے کو یہ بھیج دیے کہ وہ اس کو پڑھے. اس نے کثرت سے پڑھا، اور اس کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی شان کہہ رہے ایک رات تاریکی میں اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں بھیڑیاں تھیں، اور اس نے اس کی کثرت کی بچے نے، تو ایک رات وہ بیڑیاں خود ہی کھل گئی، ہاتھ پاؤں کی بیڑیاں خود ہی کھل گئی. اور وہ 40 اونٹوں کو وہ ساز و سامان سے بھرے وہ لے کے مدینہ شریف حاضر ہوا. اب صبح ان کے ابو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ وہ میرا بیٹا ہے لیکن وہ تو 40 اونٹوں کو بھی ساتھ لے کے آئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مال غنیمت ہے، کفار کے پنجے سے لے کے یہ تو اسی کا ہے. تو جو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی جو نا
کثرت کرے گا، علماء نے لکھا ہے کہ کثرت 500 مرتبہ کہنے کو کہتے ہیں، جو اس کی کثرت کرے گا 500 مرتبہ دن پڑھے والآخر درود شریف، اللہ جل جلالہ اس کی مشکلات کو حل فرما دی۔ اور آخری بات جو ہے نا وہ یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب، جو استغفار کی کثرت کرے، ہر وقت رجوع کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو کثرت سے استغفار کرے تو کہا جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی میں اللہ پاک راستہ کھول دے، اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ دے، ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے اللہ نجات دے اس کو، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق دے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا خیال کریں گے نا انشاءاللہ، یہ تو آسان عمل ہے۔ اور سورہ نوح میں بھی فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میرے بندو میری طرف رجوع کرو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلے دار بارشیں برساؤں گا، تمہارے فائدے کی بارش۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں میں اور اولاد میں، بچوں میں، بیٹوں کو زیادہ کروں گا، تمہارے مال بھی زیادہ کروں گا اور بیٹے بھی زیادہ کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بناؤں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کروں گا۔ اور پھر فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، میرے بندو تمہیں کیا ہوا کہ تم نا امید نہ بیٹھے ہو۔ تو کثرت سے بندے استغفار کرے، اس سے بھی اللہ جل جلالہ تمام مسائل حل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ جو کچھ ہم نے سنا اور پڑھا، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو جو نا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے بغیر چونکہ انسان عمل کا مشین ہے، ہم چاہ رہے ہیں نا کہ بھائی ادھر ہم نے بٹن دبا دیا ادھر ہمارا کام نہیں ہوا، تو یہ جو نا دنیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ سجن المومن ہے۔ دنیا کیا ہے؟ سجن المومن، یعنی مومن کا قید خانہ ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی یہاں پشاور جیل میں ہوگا تو وہ فوم اور جی میرے لیے تو بیڈ رکھو، اور کوئی خاص خان خوانین بھی جیل میں جائے اور جو نا وزیر مشیر بھی جائے، لیکن جیل تو ہے ہی ہے بھائی، جیسے کہ اتنا بڑا کمرہ بھی دے دیا تو کہہ رہے بند ہے، آگے نہیں جا سکتا۔ تو دنیا قید خانہ ہے، اور ہم چاہ رہے کہ قید خانے میں ہم مزے کریں۔ قید خانے میں مزے کدھر ہے؟ قید خانے میں تو بھائی اب ہوائی ایک پرندہ جا رہا ہے، آپ نے اس کو بند کر کے پنجرے میں رکھ دیے، تو وہ بیچاری اب جو ہے نا، کبھی بس اوقات ہم نے دیکھا ہے نا یہ پنجروں سے جو ہے نا یہ لوگ یہ پرندوں کو آزاد کرتے، وہ بیچارے اڑ بھی نہیں سکتے، یعنی وہ دل کا زور ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے پریشانی کی جگہ، یہاں جنت نہیں بن سکتا۔ ایک تھا اس نے شداد، شاید اس نے جنت بنانا چاہا لیکن وہ بھی نہ بن پایا وہ بیچارہ۔ تو یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اور جنت الکافر، یہ کافر کی جنت ہے۔ کافر نہ فرمان ہے، نہ شکر ہے، مانتا نہیں اللہ رسول کو، اس کے لیے جنت ہے، کیونکہ چند دن ہے نا۔ اور اس کے مقابلے میں زندگی لا محدود لا متناہی، یہ سارا استاد جی 1000 سال نہیں ہے، 2000 نہیں، قیامت کا پہلا دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا پہلا دن ہے۔ کتنے کا؟ 50,000 سال، 50 سال نہیں، 50,000 سال، یہ کوئی چھوٹی زندگی ہے۔ پھر فرمائے یوم یجعل الولدان شیبا، دودھ پیتے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، دودھ پیتے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اتنا بڑا دن ہے۔ اور پھر قیامت کے جو نا پہلا دن 50,000 کا ہے، پھر باقی دن جو نا وہ سورہ کون سے الف لام میم سجدہ میں کا ہے، کان مقدارہ 1000 سنہ، 1000 سال کا باقی ایک دن ہوگا پھر۔ تو 1000، اب ہم 60 سال 60-70 سال یہ زندگی ہے ہماری، بہت کم ہے کہ 60۔ اب پچھلے دنوں ہم ایک بزرگ کے پاس گئے تو اس کی زندگی ہے 106 سال شاید، تو وہ پورے علاقے میں بس وہی 106 سال والا ہے، باقی سارے 50 والے، 40 والے، 30 میں، اب تو نیچے آ رہے لوگ، جوان مر رہے۔ تو بھائی یہ بیوقوف انسان ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا یہ 50-60 سال پہ خوش ہو جائے، باقی وہ ابد الابد کی زندگی برباد ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جنت جو ہے نا یہ کافروں کی جنت ہے، مومن کا قید خانہ ہے۔
تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم یہاں اعمال میں لگے، اللہ کو راضی کرے، قرآن میں لگے، ذکر اذکار میں لگے، ہر وقت اللہ سے رابطے میں. تو اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی تو اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے ڈیلی ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی شان ہے، کیا کرے، بد نظریاں کرتے ہیں، پھر جو نا غیروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے پھر بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے. گناہ ہی ہے، چاہے اللہ کا اگر زہر ہے نا، زہر اگر اس کو سونے کے جو نا بوتل میں بند کر دو تو وہ تھوڑی چاندی بنے گا. زہر ہی گناہ ہے، چاہے ہم جس طریقے سے بھی کریں، گناہ ہے، اس کا اثر ضرور ہے. بھئی ایک بندے نے جو نا خدا نہ خاصے کسی کو پستول کے ذریعے مار دیے، کہا جی میں تو گپ لگا رہا تھا، ویسے لگ گیا بس. لوگ کہیں گے بیوقوف آدمی ہے، کوئی گپ کی چیز ہے. گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، چاہے ہم جیسے بھی کریں. جی سمجھ آ رہی بات؟ تو اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے رکھے اور گناہوں سے خالی زندگی ہمیں نصیب فرمائے. تو اب توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد نماز ہوگی. تو یہ ساتھ ساتھ پڑھے. توبہ کے کلمات میں 3 نیتیں کر لے کہ ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. قرآن میں کہے ضرور ظاہر الاسم وباطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. بس ظاہری گناہوں سے توبہ، باطنی گناہوں، دن کے گناہوں سے، رات کے گناہوں سے، تنہائی کے گناہوں سے، کچھ خلوت کے گناہ ہیں، کچھ جلوت کے گناہ ہیں. اب ہم سارے جانتے بھئی، اب ایسے نگاہیں نیچے کریں گے اپنے گریبان کی طرف تو ہم بہت گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں بہت ہے ہماری. تو ظاہری گناہوں سے بھی توبہ کرے، باطنی گناہ، آنکھوں کی نافرمانی ہے اس سے بھی توبہ کرے کہ اللہ میں بد نظریاں کرتا رہتا ہوں، زبان سے جھوٹ بھی بولتا رہتا ہوں، غیبت بھی کرتا رہتا ہوں، تہمتیں بھی لگاتا رہتا ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ سوچوں کے گناہوں سے بھی توبہ کرے. اللہ میں کتنا برا سوچ رہا ہوں، کچھ کر بھی نہیں سکتا، برا سوچ رہا ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، بندہ اپنے نیک عمل کو نہ دیکھے، اپنے گناہوں کو دیکھے. بس اوقات نفس و شیطان بڑا ظالم ہے، بندے کے سامنے اپنی نیکیاں بنا کے پیش کر رہا ہوتے، تو نے فلاں نیکی کی ہے، فلاں کر رہے، فلاں کر رہے ہیں، اور گناہوں کے اوپر پردے ڈال کے وہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. عیوب چھپا کے اس کے صفات اس کے سامنے نفس و شیطان کر دیتا ہے، اور یہ ہلاکت ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے عیوب ہی نظر نہ آئے. تو اس لیے ہم کانوں کے گناہوں سے بھی توبہ کر لے. یا اللہ، ہم غیبتیں بھی سنتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، اور ایسے خرافات سنتے ہیں، پرائی عورتوں کی آوازیں بھی سنتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی توبہ کرے. ہاتھ پاؤں کے گناہ ہیں، شرمگاہ کے گناہ ہیں، بہت سارے گناہ ہیں ہمارے. تو سب گناہوں سے توبہ کر لے. ایک نیت یہ ہو، دوسرا نیت یہ ہو کہ اللہ میں اتباع. اتنا زمانہ ہو گیا دیکھو ہم اتباع سنت کے لیے تیار نہیں ہیں. بھائی زبردست قسم کی ہماری داڑھی ہو اور زبردست قسم کی ہماری پگڑی ہو، خوبصورت